اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر دین کی بات کہنے سننے کی موقع عنایت فرمائی. ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی. جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کا ذکر فرمایا اور اس کے ثمرات کو بیان فرمایا. ایک خوف ہوتا ہے اور ایک خشیت ہوتی ہے اور ایک خشوع ہوتا ہے. یہ تینوں الفاظ اتنے قریب المعنی ہے کہ علماء حضرات بھی کبھی اس کی جگہ اس کو بیان فرما دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں. کبھی خشیت کی جگہ خشوع کو بیان فرما دیتے ہیں، کبھی خشوع کی جگہ خوف کو بیان فرما دیتے ہیں. یہ اتنے قریب المعنی الفاظ ہے. اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشوع کے بارے میں بیان فرمایا کہ خشوع کے ساتھ میں نماز پڑھی جائے. خوف کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ خوف کہتے ہیں کہ کسی غلطی پر سزا ملنے کا ڈر ہو. کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس نافرمانی پر، اس گناہ پر سزا ملنے کا ڈر ہو، اس کو خوف کہتے ہیں. اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک پڑھنے والے طالب علم کو اس کے استاذ نے، اس کے ٹیچر نے اس کو کام کرنے کے لیے دیا. اب وہ گھر پہ ہوم ورک کر کے اسکول یا مدرسہ نہیں آیا. اب اس کو استاذ جو ہے طلباء سے ہوم ورک چیک کر رہے ہیں. اب بچے کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے تو کام نہیں کیا ہے، میں نے تو ہوم ورک نہیں کیا ہے، تو اب مجھے چونکہ کام نہ کرنے پر سزا ملنے والی ہے، اس کا نام خوف ہے. یہ عموماً اپنی غلطی کے نتیجے میں جو سزا ملتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، کہ اس کا ڈر ہو. اور ایک ہوتی ہے خشیت، کہ خشیت کے اندر خوف کے ساتھ ساتھ عظمت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے. ایک کا نام خوف ہے اور ایک کا نام ہے خشیت. خشیت کے اندر ایک خوف بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں محبت بھی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی آدمی نے اپنے رشتہ دار لڑکی سے شادی کر لی. اب وہ نہ عقل کی اچھی تھی، نہ شکل کی اچھی تھی، نہ سیرت کی اچھی تھی، نہ صورت کی اچھی تھی. اب ایک بڑا جرم یہ ہوا کہ وہ باز بھی نکل گئی. اب اس عورت کے دل میں اس بات کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ میرے خاوند مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے خاوند مجھ سے روٹھ نہ جائے، مجھ سے الگ نہ ہو جائے. یہ جو اس کے دل میں جو ڈر ہے اس کو خشیت کہتے ہیں. اور تیسری چیز ہے خشوع. خشوع کہتے ہیں کہ کسی کا رعب دل پر طاری ہو جانا. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کا رعب ہمارے دل پر طاری ہو، ان کے اختیارات کا علم ہو،
اس کو مثال سے علماء حضرات یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ بادشاہ کے خادم ہے، اب وہ ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کے کام بھی کرتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے بھی ہیں، ساتھ میں اس ڈرتے ہوئے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بادشاہ کے اختیارات کیا ہے اور میری حیثیت کیا ہے، کیونکہ بادشاہ اپنے خادم کو یا اپنے ملازم کو جو چاہے سزا دے سکتا ہے۔ تو خشیت کہتے ہیں، خشوع کہتے ہیں کہ بادشاہ کے اختیارات کے علم کی اختیارات کی وجہ سے، ان کے قدرتوں کی وجہ سے، ان کی طاقت کی وجہ سے اس کا رعب دل پر طاری ہو جانا۔ تو یہ تینوں الفاظ اتنے قریب المعنی ہے کہ کبھی ایک کی جگہ دوسرے کو استعمال کر دیا جاتا ہے، کبھی دوسرے کی جگہ تیسروں کو استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اور خوف کے ثمرات بھی ہے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اس کے لیے انعامات بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ اللہ والے ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک پتھر جو ہے وہ رو رہا ہے، تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم سے یا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن اینٹ اور پتھر ہوں گے۔ تو اس بزرگ نے اس پتھر کے لیے تھوڑی دیر رک کے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، اے اللہ پاک، اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ وہ دعا قبول ہوئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے، تو پوچھا کہ اب آپ کا رونا کیسا ہے؟ فرمانے لگے کہ پہلے میں غم کے بارے میں افسردہ ہو کر کے رو رہا تھا، اب میرا رونا جو ہے وہ خوشی کے مارے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے، اب مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تو خشیت، خوف اور خشوع کے انعامات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس آدمی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تمکین فی الارض نصیب فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو جمع دیتے ہیں، ان کے قدموں کو مضبوط کر دیتے ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس کو زمین پر ضرور بھی ضرور تمکین عطا فرمائیں گے، اس کو آباد کریں گے۔ کس کو آباد کریں گے؟ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ ذالک لمن خاف مقامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ہم اس کو زمین میں آباد کریں گے۔ وخاف وعید، اور جو میرے عذاب سے ڈر گیا۔ تو یہ اللہ کے ڈر کو پیدا کرنے کا ایک ثمرہ یہ ملے گا، ایک پھل یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین میں اس کو مضبوطی عطا فرمائیں گے، دنیا میں اسے مضبوط فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ، قیامت کے دن روز قیامت نجات نصیب ہوگی ان کو۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بہرحال جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ایک خوف کو پیدا کرنے کا ایک ثمرہ تو یہ ہے کہ انسان کو زمین پہ جمع دے گا، اللہ تبارک و تعالی زمین پر آباد فرمائیں گے۔ دوسرا پھل اور دوسرا فائدہ یہ ہے خوف کو پیدا کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت بندے کو جنت میں داخلہ دیں گے، یعنی قیامت میں بروز قیامت بندے کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ
اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ خوف کو پیدا کرنے کے جو چوتھا فائدہ ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ خوف کو سبب مغفرت بنائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس خوف کی برکت سے اس بندے کی مغفرت فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، تو اس نے پوری زندگی میں نیکی نہیں کی، تو انہوں نے یہ وصیت کی مرتے وقت کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے آگ سے خوب جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی کو جو ہے وہ سمندر میں ڈال دینا۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بلایا، وہ ہوا کو حکم دیا اور پانی کو حکم دیا کہ دونوں کے راکھ کو اکٹھا کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ انسان بن کے بالکل کھڑا ہو گیا۔ تو پوچھا کہ تم نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے جلا کر کے میری آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دینا اور آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا؟ تو بنی اسرائیل کے اس شخص نے جواب دیا کہ اے پروردگار، اے اللہ پاک، آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، میں نے ایک نیکی بھی زندگی میں نہیں کی، مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ میرے ساتھ کریں گے اور مجھے آپ عذاب دیں گے، تو مجھے آپ کے عذاب سے ڈر ہوا، اس وجہ سے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا تجھے اس بات کا علم تھا کہ میں اتنا قادر و مطلق، میں اتنا قدرت والا ہوں اور میں تمہیں اس طریقے کا عذاب دے سکتا ہوں؟ میں نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے پتا تھا کہ آپ عذاب دینے والے ہیں اور آپ عذاب دینے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے اس خوف کی وجہ سے میں نے تیری